دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام ہوتے ہی وہ لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہ ہوتے تھے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کی گزر بسر کے لیے کافی تھے۔ لکڑہارے کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر کا سونا پن دور کرنے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیٹے اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے پروں میں دو چمکتے ہوئے سنہرے پر بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رحمو نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا، جو قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رحمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیخیاں بگھارنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پروں کو روشنائی میں ڈبو کر جو بھی لکھا جائے گا وہ سچ ہو جائے گا۔ وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس حد درجہ انکار نے رحمو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہونا ہو یہ طوطا جادوئی طوطا ہے۔ رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لکڑہارے کے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرہ الفاٹے کے لا سکتا تھا۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا۔ آگے پیچھے نظر دوڑا کر وہ دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف آ ترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ زوردار آواز سے آنکھیں ملتا ہوا جاگ گیا۔ حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب لگائے پڑا کرا رہا۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کا نقاب الفاٹ دیا۔ رحمو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رحمو کے ابا سب کی نظر میں ایک شریف انسان تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رحمو کا بھی شرم اور درد سے حال بارا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ اسے لوگوں اور اپنے ابا کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا۔ وہ آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رحمو کو بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رحمو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ بڑھا تو ناچار اس نے اپنا منہ کھولا اور اپنی بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والوں کو سنا ڈالا۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ تو قہقہا لگا کر ہنس پڑے اور رحمو کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ کچھ لوگ جواب بھی بھوت پریت اور جادو ٹونے کو حقیقت مانتے تھے۔ وہ